شان بیان کر پائے، کیونکہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کی بھی ایک تمام نبی دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ پاک جو ہے ایک غیب ہے، ہم نے دیکھا نہیں سنا ہے، سن کر ایمان لائے، ایمان لا کر کے کلمہ پڑھے، کلمہ ہی ہمارا ایمان بن گیا۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تھے، جبکہ یہ 3 مہینہ جو ہوتا ہے نا، شعبان، رجب، شعبان اور رمضان، رجب کی اس قدر برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، فضیلت ہے، کیونکہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کے بارے میں آتا ہے، اگر کوئی ایک رجب کے پہلے چاند کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 3 سال کے روزے کا کفارہ ہے، اور اگر دوسرے دن کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو 2 سال کے روزے کا کفارہ ہے، اور اگر تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے تو 3 سال کے روزے کا کفارہ ہے۔ اس طرح جب ہم ڈے بائی ڈے روزہ رکھتے جاتے ہیں تو ہمارے مہینہ، ہفتہ، سال کے کفارے کا وہ ادا ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں اگر کوئی 7 روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے 7 دروازے جہنم کے اللہ پاک بند فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رجب کے مہینے میں اگر کوئی 8 روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک جنت کے 8 دروازے پہ اس شخص کا نام لکھ دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوائے موت کے اسے جنت میں جانے سے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ پاک جنت کے 8 دروازے پہ اس شخص کا نام لکھ دیتا ہے، وہ چاہے جس دروازے سے بھی داخل ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رجب جو ہے اپنی یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، ہم اپنی عبادتوں سے رجب کے مہینے میں خوب بیج بوئے، اور شعبان کے مہینے میں اپنے آنسوؤں کے ساتھ گریہ جاری کر کے رات بھر عبادت کرتے ہیں، لیکن فجر میں ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں 15 تاریخ کے دن مغرب کے بعد ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور فجر کے بعد ہمیں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، کسے کیا کیا ملنے والی ہے، کون سا بچہ اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے، کس کس کی موت اس سال ہونے والی ہے، کون کون حج اور عمرے میں جانے والا ہے، تمام کی فہرست اس شعبان کے مہینے میں شروع ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے جبریل علیہ السلام کو سونپا جاتا ہے۔ اور شعبان کی مہینے کی بہت ہی عظمت اور برکت ہے۔ اس مہینے میں حضور پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریباً 1 دن چھوڑ کر کے ہر دن وہ روزہ رکھتے تھے، جبکہ شعبان کا روزہ ہم پہ فرض نہیں ہے، اور وہ اس لیے کیوں کرتے تھے، اگر وہ ریگولر بیس میں روزہ رکھتے تو ان کی امت شعبان کے روزے کو بھی فرض نہ سمجھ لے، اس لیے وہ روزہ چھوڑ کر کے رکھتے تھے، کیونکہ حضور پاک کا یہ ماننا تھا کہ میں اس مہینے میں ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور جب میرے اعمال اٹھائے جائے تو میں روزے سے ہوں، عبادت میں وہ یہ دن گزرے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تو حضور پاک بہت غمگین ہوتے، جبکہ وہ بخشوائے ہیں، تمام کائنات ان کی مٹھی میں ہے، وہ جنت کے سردار ہے، پھر بھی ان کی اتنی خواہش، اتنی جذبات، اتنی یہ ہوتی تھی کہ وہ خوب سے خوب عبادت کیا کرتے تھے، شعبان کو اس قدر عبادت میں وہ گزارتے تھے، کیونکہ تاکہ ان کی آنے والی جو امت ہے وہ دیکھے اور اس سے یہ درس لے، کیونکہ شعبان کو ہمیں بہت ہی بزرگی والا مہینہ سمجھنا ہے، بہت ہی عبادت والا مہینہ سمجھنا ہے، کیونکہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور جب ہمارے اعمال تو ایسے نہیں جو اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، ہمارے اعمال گندے سیے کالے ہیں، ہم گنہگار بدکار ہیں، ریاکار ہے، سیاکار ہے، لیکن ہے تو خدا کے بندے، ہے تو اپنے حبیب کے امتی، اگر اپنے حبیب کے وسیلہ سے مانگے تو اللہ پاک کیوں نہ ہمیں بخش دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے اپنی گریہ زاری کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے رجب، کون ہے شعبان اور کون ہے رمضان میں ہم سے مغفرت طلب کرنے والا، جہنم سے آزادی چاہنے والا، جنت میں داخلہ لینے والا، لیکن ہم غفلت پہ پڑے رہتے، ہم ہی کوشش نہیں کرتے، ہمیں اپنے آپ پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ قبر 2 طرح کی ہوگی، یا تو جنت کا باغ یا تو جہنم کا گھرا، کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں، آج ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ ہم جنت میں چلے جائیں گے، پھر تو دیر نہیں ہونی چاہیے، اور نہیں، اگر اپنے آپ کو چیک کرے کہ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمارے اعمال تو اچھے نہیں ہیں، ہمیں تو ابھی بہت ساری نیکیاں کرنی ہیں، بہت سارے اچھے کام کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر کب کریں گے، کیونکہ وقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، چلتے پھرتے بیٹھتے بات کرتے کرتے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جا رہے ہیں، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے انسان بیٹھے بیٹھے انتقال فرما جا رہا ہے، کھاتے کھاتے باتھ روم گیا آیا انتقال ہو گیا،
ایسا ہوتا ہے، زندگی کا کوئی مول نہیں، زندگی کب ساتھ چھوڑ دے کوئی نہیں جانتا. تو ہم لوگ کب اپنے رب کو راضی کریں گے، کب اپنے اوپر احسان کریں گے، کب اپنے قبر کو روشن کریں گے. ہمیں جب قبر میں اتارا جائے گا، جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنے گھر والے کے پاس آتا ہے، سب کے سامنے آ کر کے گھبراتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، یہ کالی کوٹھری ہے، میں یہاں پہ کیسے رہوں گا. جب لین چلا جاتا ہے تو ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں نفسی کا عالم ہو جاتا ہے. ایک اکیلے کمرے میں، اتنا بڑا سا کمرہ ہے، گھوم سکتے ہیں، جا سکتے ہیں یہاں وہاں، اپنے مسجد سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اکیلے میں تنہائی میں ڈرتے ہیں، خوف آتا ہے. تو ہمیں قبر میں جب رکھا جائے گا، قبر میں جب اتارا جائے گا تو ہمارے پاس ہمارے اعمال کیا ہوں گے. کیونکہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب میت ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ مردے نے آگے کیا بھیجا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، وہ اعمال چیک کرتے ہیں. اور گھر والے کہتے ہیں کہ اس نے وراثت میں کیا چھوڑا ہے، وہ تاکہ بھائی بہنوں میں تقسیم کیا جائے. گھر والے مال دیکھتے ہیں اور فرشتے اعمال دیکھتے ہیں. گھر والے مال دیکھتے ہیں کہ کتنا مال چھوڑ کر کے گئے ہیں، کتنے وراثت چھوڑ کر کے گئے. فرشتے اعمال دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا اعمال کیا، اس کے اخلاق کیسے تھے، وہ کیسا انسان تھا، اس کی کردار کیسی تھی، وہ کیسا نماز پڑھتا تھا، وہ کیسے عبادت گزار تھا، وہ لوگوں کی کیسی خیر خواہی کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کی کیسی مدد کیا کرتا تھا. فرشتے یہ دیکھتے ہیں. اور جب بھی آپ میت میں، کسی کی بھی میت میں جائیں تو یہ معمول بنائیں کہ مرنے والا جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، کیونکہ جب کسی کی میت ہوتی ہے تو اس میت کے گھر کو تمام طرف سے فرشتے کا نزوم ہوتا ہے اور فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. کیونکہ اگر ایک شخص بھی اس میں سے اس مٹی جس کی ہوئی ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی اگر تعریف کرتا ہے کہ یہ فلی بہن تھی، بہت اچھی تھی، انتقال ہو گیا، بڑا دوسروں کی مدد کیا کرتی تھی، بڑی ہسمکھ تھی، بڑی اخلاق مند تھی، تو اس کا وہ کہنا، حالانکہ وہ زندگی کے معمول میں ایسے ہر وقت نہ بھی ہو، لیکن اس کا کہنا فرشتے وہ اپنے خاتہ میں نوٹ کر لیتے ہیں اور اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے بندوں کا اس بندے کے بارے میں ایسا گمان تھا. تو اللہ پاک کہتے ہیں اگر میرے بندوں کے بارے میں اس بندے کا، میرے بندے نے ایسا گمان بتایا ہے کہ یہ ایسا نیک تھا، ایسا پرہیزگار تھا، ایسا ملنسار تھا، ایسا دوسروں کی مدد کرنے والا تھا، تو میں اس بندے کے کہنے کے سبب میں اسے بخش دیتا ہوں اور اس کے لیے جہنم حرام کر دیتا ہوں اور میں اسے جنت میں داخل کر دیتا ہوں. تو یہ عظمت ہے، بندہ مومن کی یہ عظمت ہے. آپ لوگ بھی اپنا معمول بنا لیں، جب بھی کسی کی میت میں جائے، خواہ وہ اپنی زندگی میں کیسا بھی ہو، تو خوب اس کی تعریف کیا کرے، خوب، کیونکہ آپ کا ایک اچھا کہنا اس کے لیے بہت ہی برکت اور اس کے لیے بہت ہی آرام کا باعث ہو سکتا ہے. جب بھی کسی کی میت میں جائے ہمیشہ اس کی تعریف کرے، خوب دل کھول کر تعریف کرے، بہت اچھے بات کرے، کیونکہ وہاں پہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہاں پہ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں. جب روح نکالنے کے لیے منکر نکیر آتے ہیں، جب روح قبض کی جاتی ہے تو ہمارے پیر کے ناخن سے روح نکالا جاتا ہے. سب سے پہلا ہمارا انگوٹھا ہے. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب ہماری نماز پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنے نماز پر، اپنے انگوٹھے پہ نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پتہ نہیں ہماری یہ نماز آخری ہو، کون سی نماز آخری ہو، ہمیں نہیں پتہ. اور ہم اگر بغیر وضو، بغیر نماز اور بغیر کلمہ کے اس دنیا سے چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا. جب ہم نماز سے جڑیں گے تو خود بخود ہم سے برائی دور ہوگی، کیونکہ ہر برائی سے بچاتی ہے نماز اور راستہ سیدھا دکھاتی ہے نماز. کیونکہ جو میری اسلامی بہن نماز پڑھتی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور جو میری اسلامی بہن نماز نہیں پڑھتی تو اللہ کے لیے اپنے مقصد کو، اپنے مرادوں کو پورا کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ہوگا وہی جو رب چاہتا ہے. آپ جتنی بھی چیزوں کے پیچھے بھاگے دوڑے، کچھ نہیں ہونے والا. آپ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اور رب کو راضی کر لے تو تمام چیزیں خود بخود آپ کے پیچھے دوڑ جائیں گی. کیونکہ آپ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر رہے ہیں. خالق کو راضی کریے، مخلوق اپنے آپ راضی ہو جائیں گے. تو اس لیے میرے اسلامی بہنوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر کرتے ہوئے آپ سبوں کو نماز کی دعوت دیتی ہوں. آپ ارادہ کریں، انشاءاللہ نماز پڑھیے گا، انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ زور سے کہیں کہ ہاں انشاءاللہ نماز اب شروع کریں گے. نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے انشاءاللہ. جو پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں پڑھتے وہ اپنے ذہن بنائیں، کیونکہ پڑھنے کا ذہن بنانا بھی یہ عبادت پہ شمار ہوگا. یا ابھی آپ نماز شروع نہیں کی، آپ نے نیت کی
اور اس نیت کے ساتھ آپ کے اگر فوت ہو جاتا ہے، آپ انتقال فرما جاتی ہے، آپ کا نیک نیت آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اس طرح دو بھائی تھے، ایک بھائی پہلی منزل میں رہتا تھا اور دوسری بھائی